بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جس کا انتظار تھا آج وہ دن آ گیا اور وہ دن گزر گیا۔ 8 فروری 2024 کا دن پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا نیا ریکارڈ لے کے آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں گزرا۔ کیا ریکارڈ ہے جی؟ ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اسی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ ہم الیکشن 2024 کے اوپر اور آنے والی حکومت کے اوپر بات کریں گے کہ اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اب جو ہے ان فیوچر پاکستان کے اندر کون سی گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ نمبر 1 پہ بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کو جی سلام ہے، جس نے اتنے بڑے ملک کے اندر اور 25 کروڑ آبادی والے ملک کے اندر الیکشن کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس نے انتہائی شفاف انداز میں یہ پاکستان کا پہلا الیکشن میں نے دیکھا ہے اپنی ہوش میں، اپنی زندگی میں، کہ جس میں کسی سیاسی جماعت نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا۔ اکا دکا تو ہو سکتا ہے، وہ گلی محلے میں کہہ دے جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن آج سے پہلے میں نے 2008 کے الیکشن بھی دیکھے، میں نے 2013 کے بھی دیکھے، 2018 کے بھی دیکھے۔ ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، ہر الیکشن میں جو نا وہ ہر پارٹی جو ہے، جو ونر ہے وہ خاموش رہتی ہے، جو لوزر ہے وہ تمام تر دوسری پارٹیز کے اوپر جو نا وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ایک بڑی کامیابی ہے، ایک کہہ لیں کہ اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اوپر اور اس انتخابات کے اوپر جو نا وہ کسی قسم کی کسی دھاندلی کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر الیکشن کے ڈیز کے اندر صورتحال کافی خراب تھی، کوئی اکا دکا واقعات بھی ہوئے جس سے ہمارے معصوم بہن بھائی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ لیکن جس طرح یہ الیکشن قریب آتے ہی یہ حالات خراب ہوئے تھے، انہی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے جوان میدان میں آئے، اور انہوں نے ملک کے اندر ایک پرامن پیسفل جو ہے نا وہ الیکشن منعقد کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ اس کو پاسبل بھی بنا دیا۔ جس طرح کے پہلے حالات تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ الیکشن ڈیز والے دن جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوئے بنا رہا جائے گا، لیکن معمولی سے کچھ ایک دو واقعات ہوئے، لیکن ہماری پاک فوج، سلام ہے جی پاک فوج کو، رینجرز کے جوانوں کو اور پولیس کے جوانوں کو، جنہوں نے اپنی جواں مردی سے یہ نہ صرف الیکشن میں سیکیورٹی فراہم کی بلکہ ان کے جو مذموم عزائم ہیں، جو ملک دشمن ہیں، ان کو ناکام بھی بنا دیا۔ جی سلام ہے جی میری طرف سے، تو ہم سب پاکستانیوں کی طرف سے سلام ہے تمام جوانوں کو۔ اس کے بعد جی اب ظاہر سی بات ہے جی، اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیا جاتا ہے اس کے پیچھے پری سٹیپس بھی جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اب الیکشن کے دنوں میں پہلے گورنمنٹ کہا کرتی تھی جی کوئی انٹرنیٹ نہیں بند کرنے جا رہے ہم، کوئی موبائل فون سروس بند نہیں کرنے جا رہے، لیکن ایک گورنمنٹ کا ایک اچھا فیصلہ جو کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کرنے کا، ظاہر سی بات ہے جی اس میں مسائل رہتے ہیں، عزیزوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا فوری طور پر۔ اگر آپ کو جیسے رات کو یہی خبر تھی کہ کوئی نہیں جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نہیں ٹوٹے گا، پھر صبح اٹھے تو تقریباً صبح 4 بجے 3 بجے 4 بجے یہ سروس جو ہے نا وہ ختم ہو چکی تھی، اور ہر کوئی حیران تھا کہ یہ اب کیا ہوا۔ تو دوسروں سے رابطہ کرنے کے لیے خود جانا پڑا لوگوں کو، کافی مشقت بھی رہی، لیکن سارا دن جو ہے نا وہ سروس تو نہ آئی، لیکن یہ تھا کہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ انتخابات پرامن کروا دیے گئے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ یا موبائل فون سروس بند کرنے سے کیسے دہشت گردی کے خطرات جو ہے نا وہ ٹل جاتے ہیں؟ دیکھیے لوگوں بچوں، یہ جو ہے نا جو انٹرنیٹ سروس ہے، موبائل فون سروس ہے، جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا تو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ سب سے افیکٹو ہوتی ہے۔ جب ان کی کمیونیکیشن جو ہے نا معطل ہو جائے گی تو وہ کوئی بھی کارروائی جو ہے نا وہ ڈالنے سے باز رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ افیکٹس ہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے،
تو ملک کے اندر جو انٹرنیٹ عارضی طور پر جو معطل کیا گیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے، وہ جو ہے پھر اس کو انٹرنیٹ کو معطل کرنے کے بعد پھر تقریباً 25 سے 26 گھنٹے کے بعد یہ جو نا پھر 9 فروری کی صبح مارننگ کو یہ بحال ہونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اب بات ہے جی الیکشن 2024 کے نتائج کے اوپر۔ قومی اسمبلی کی ہم صرف بات کریں گے جی، صوبائی اسمبلیز کی بات صرف سرسری سے کر سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو آزاد امیدوار تھے یا قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر جو الیکشن لڑنے والے جو امیدوار تھے، وہ آزاد امیدوار 91 کامیاب ہوئے۔ یہ ہے جی پاکستان کے اندر جو تاریخ رقم ہوئی ہے کہ انڈیپینڈنس امیدوار جو ہیں وہ سب سے زیادہ ونر رہے ہیں۔ اب پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ 64 سیٹس حاصل کر چکی ہے، جو پی پی ہے وہ 50 سیٹس حاصل کر چکی ہے، ایم کے ایم ہے وہ 12 سیٹس ہے، اور پی ایم ایل جو کیو ہے وہ 3 سیٹس ہیں اس کے پاس، جے یو آئی کے پاس 2 سیٹ ہے اور آئی پی پی کے پاس بھی 2 سیٹس ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، ہر کسی کے ذہن میں خدشات پل رہے ہیں کہ اب حکومت کیسے بنے گی۔ اب دیکھیں جی، نمبر 1 پہ تو یہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹس ہیں نا، انہوں نے انڈیپینڈنٹ تو رہنا نہیں ہے، انہوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے زیر سایہ جانا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ یہ 91 جو ہے، یہ ان میں سے آدھے بھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی طرف چلے جاتے ہیں یا آدھے سے زیادہ پی ایم ایل این کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ 100 کے قریب ان کی سیٹس ہو جائیں گی، اور آدھے یا کچھ جو ریمیننگ ہے وہ پی پی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا کو 2-4 جو ہے نا خود کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھ لیتے ہیں، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن میکسیمم جو ہے، میجورٹی جو ہے، کیونکہ وہ اگر کسی پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے اور دیگر پارٹیز مل کر حکومت بنا لیں گی، تو پھر جو انہوں نے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کروانے ہیں اس کے لیے فنڈز کس گورنمنٹ سے لیں گے؟ یہ مطالبہ نہیں کر پائیں گے کسی سے، تو اس لیے ان کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر 95% جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوتے ہیں وہ اس پارٹی کی طرف جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں جو پارٹی حکومت بنا رہی ہوتی ہے۔ تو فی الحال چونکہ ابھی جو ہے نا 220-25 کے قریب جو ہے نا سیٹس کا رزلٹ آیا ہے، تو ابھی آلموسٹ جو ہے وہ 50 سے 60 سیٹس کے بھی رزلٹ آنے باقی بھی ہیں، تو ان کے مطابق ابھی یہ جو فرض کر لیں کہ وہ 100 ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور یہ ان کو 20 اور مل جاتی ہیں، تو پھر بھی ان کو جب شفٹ ہوں گے تو پھر پی ایم ایل این اور پی پی جو ہے نا، یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں جو میجورٹی میں ہے، جیسے پی ایم ایل این ہے، پی پی ہے اور ایم کیو ایم ہے، ٹھیک ہے، جے یو آئی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ جماعتیں مل کر جو ہے وہ سادہ اکثریت بنائیں گی اور ملک کے اندر جو ہے نا وہ حکومت بنائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان 2024؟ جو ریت رہی ہے وہ میجورٹی والی سیٹس کا جو فرد ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر پی ایم ایل این ہے تو پی ایم ایل این ہی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس میں ایک اور جو ہے نا وہ پارٹی کی انٹری ہو سکتی ہے، جیسے پی ٹی آئی ہے۔ اب پی ٹی آئی چونکہ اس وقت جو ہے وہ ابھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، ان کے جو نشان ہے وہ چھن چکا ہے، ابھی یہ پارٹی کی صورت میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ تو قیاس نہیں کر سکتے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف تو تبھی جا سکیں گے جب پی ٹی آئی پہلے الیکشن کروائے گی، پھر اپنا نشان بحال کرائے گی، یعنی کہ اپنی قانونی حیثیت کو جو نا وہ بحال کروائے گی، تو پھر ادروائز 2 ہی پارٹیز ہیں جن میں سے کوئی بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، یہ ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پی پی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارے ملک کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے پرامن ہوئے، ہم سب نے دیکھا، ہم سب گئے ووٹ ڈال کے آئے، جو کہ ہمارے ملک کے اور ہماری عوام کے کافی فیور میں تھے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف لوگوں کے تجربات ہیں، اب جس کے بھی جو تجربات ہیں درخواست ہے ان سے جی وہ کمنٹ میں شیئر کریں کہ کیسا انہوں نے دیکھا، کس طرح جو ہے نا وہ الیکشن دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اسی الیکشن کی طرف جو ہے نا وہ بعد میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بنے گی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں